آج واقعاً عالم اسلام میں اگر کسی مسلمان کو اسوہ بنایا جا سکتا ہے ظلم کے مقابلے میں، استعمار کے مقابلے میں، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ ریسنٹ جو فلسطین کا معاملہ ہوا، آپ نے شدت سے محسوس کیا ہوگا اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے فخر کو، کہ دنیا کے ہر مسلمان کا سر استعماری طاقتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، لیکن یہ برکت عزائے حسینی ہے کہ ہمارا سر عزت کے ساتھ رکا ہوا تھا۔ تو کبھی سوچیں کہ یہ عزت جو تشیع کو ملی، یہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہے۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ تشیع کی تاریخ کو دیکھیں، اس تاریخ میں شہادتیں نہ ہوں؟ وہ کون سا ملک ہے؟ عراق لے لیں، ایران لے لیں، پاکستان لے لیں، جگہ جگہ شیعوں نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ لیکن ان تمام تر کے باوجود ایک وہ دشمن جو یہ چاہے کہ شیعت کا وجود ہی ختم ہو جائے، کہ آج نہیں 1400 سال پہلے اس جرم میں ایک خاتون کے بچے کو شکم سے نکال کے مارا گیا کیونکہ وہ علی کی چاہنے والی تھی۔ پھر وہ موصل کے جرائم، پھر وہ یہاں کے جرائم، لیکن اس کے باوجود دن بدن شیعہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ کبھی سوچا کریں کہ ہماری مضبوطی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ عزاداری کا سسٹم ہے جس نے ہمیں آپس میں جوڑے رکھا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ کتنا بھی ان کو ڈرایا جائے، مارا جائے، یہ ہر چیز سے تو ڈر سکتے ہیں لیکن علم عباس کو اٹھانے سے نہیں ڈرتے۔ یہ وحدت، یہ محبت، یہ اخوت کہ اس مجمع میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کے چہرے بھی حسین کے صدقے میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی امام حسین کے صدقے میں ہوتی ہے۔ تو کوشش رہی کہ IRC میں جو مجالس پڑھیں وہ علمی بھی ہوں، فکری بھی ہوں، اور کیونکہ یہ آخری ہماری مجلس ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی سماعتیں یقیناً ہماری تھکاوٹ کو بھی دور کریں گی۔ موضوع اس سال عشرے کا دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت کا وہ چھپا ہوا نیٹ ورک جس نے ایک امام کش معاشرے کو، ایک ایسا معاشرہ جو امام کا قاتل تھا، اس معاشرے کو امام زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا۔ یہ انبیاء کا کارنامہ تھا کہ اللہ نے رسول خدا کو اس معاشرے میں بھیجا جو اس وقت دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ تھا۔ ایام فاطمیہ کا میرا موضوع ہے، آپ جا کے سن لیں کہ آراب جاہلیت کی جب آپ جہالت پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آج یہ بولیں کہ مولانا مثلاً یورپ میں جائیں، مختلف قسم کے زنا ہیں وہاں پر۔ عرب کے یہاں تقریباً 7 سے لے کے 8 زنا ایسے تھے جن کو انسان ممبر سے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس قدر گراوٹ کا معاشرہ آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ اگر نبی کو بھیجنا تھا تو روم ایک بہت بڑی سویلائزیشن، ایجپٹ ایک بہت بڑی سویلائزیشن، ایران ایک بہت بڑی سویلائزیشن، لیکن نبوت کو نہ ایران میں بھیجا گیا، نہ مصر میں بھیجا گیا، نہ روم میں بھیجا گیا۔ اس زمانے کے سب سے پسترین لوگ، غیر مہذب، غیر انسیولائزڈ لوگوں میں رسول خدا کو بھیجا گیا، کیونکہ امام کا کام یہی ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرے۔ ایک نیٹ ورک جو رسول خدا نے بچھایا، ایک انسان ایمان لاتا ہے، 2 لوگ ایمان لاتے ہیں، وہاں کے غریب ایمان لاتے ہیں، پھر اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں، جنگیں جیت جاتے ہیں، مکے کو فتح کر لیتے ہیں۔ ایسے عرب کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسی کون سی تبدیلی رسول خدا نے لائی کہ اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، بچے رسول خدا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی دولتیں رسول خدا پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر رسول خدا کے جانے کے بعد ایسی تنزلی آتی ہے اسی معاشرے میں، اپنے اصل کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے کہ وہی معاشرہ پھر اپنے نبی کے نواسے کا قاتل بن جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے
وہ معاشرہ جسے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے آل سے، میری اہل بیت سے کیا کرنا؟ مودت کرنا، محبت کرنا۔ صلہ محبت کیا ہے کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر لگائے جاتے ہیں۔ صلہ محبت یہ ہے کہ بیٹی کو فدق نہیں دیا جاتا۔ صلہ محبت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ جرم کی ایک انتہا ہوتی ہے، مطلب کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں ہوا۔ مولا حسین کو شہید کرنا تھا ٹھیک ہے، لیکن لاشوں کو پامال کرنا، 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارنا، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں لانا۔ اس ملک میں کتنے کمیشن بنتے ہیں، مسلمان ایک کمیشن اپنی تاریخ پہ بھی تو بنائے کہ یہ معاشرہ راتوں راتوں بدل گیا۔ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے عناصر تھے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قاتل حسین بن رہا ہے؟ پھر کیا آج کے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ معاشرہ جس کا فاصلہ نبی سے بہت کم ہے وہ قاتل حسین بنا، میں جو آج کے معاشرے میں رہ رہا ہوں 1400 سال کا فاصلہ ہے، میں تو اس سے بھی بدتر بن سکتا ہوں۔ لیکن اس پورے تلاطم میں بھائی ہم لوگ پہلے سے تو شیعہ نہیں تھے نا، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ آج پاکستان میں اتنے شیعہ ہیں۔ یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ ایران شیعہ ہے، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ عراق میں شیعہ ہیں، بغداد میں شیعہ ہیں، آذربائیجان میں شیعہ ہیں۔ یہ ایک دن میں تو نہیں بنے ہیں۔ وہ کون سی سیکریٹ مینجمنٹ تھی اہل بیت کی، یہ کون سا سیکریٹ نیٹ ورک تھا اہل بیت کا کہ ایک ایسا معاشرہ جو قاتل امام تھا اس معاشرے کو ناصر بنا دیا۔ امام حسین اور امام محمد باقر میں ایک امام کا فاصلہ ہے، اس ایک امام کے فاصلے نے ایک ایسا معاشرہ جو امام حسین کو مار رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو کہہ رہا بغض لبی گلا کاٹ رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو پتھر مار رہا ہے، ایک امام کے فاصلے کے بیچ میں جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو جس بھی مسجد میں جاؤ تو آواز آ رہی ہے قال صادق قال جعفر۔ صرف ایک مسجد میں 1000 کے قریب شاگرد امام محمد باقر کے، 4000 کے قریب شاگرد امام جعفر صادق کے، ایک شاگرد 70 ہزار حدیثوں کا ناقل بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج واقعاً جوان سے پوچھا جائے امام زین العابدین کا تصور کیا آپ کے ذہن میں؟ کانسیپٹ آف امام زین العابدین میرے ذہن میں یہ کہ ایسا امام کلیات باللہ بیمار ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زخمی امام ہے اور 24 گھنٹہ وہ روتے تھے بس۔ 20-25 سال اس امام نے ایسا کیا کیا؟ وہ کون سی سیکریٹ کام تھے امام کے کہ جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد مسجدوں میں بیٹھے ہیں۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے امام اٹھائیں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ علم کی کڑیاں ملتی ہیں تو ان سے، صوفیاء کو اٹھائیں کڑیاں امیر المومنین سے، فرقہ زیدیہ، فرقہ اسماعیلیہ جن پہ میں کل کی مجلس میں آؤں گا، یہ ساری لڑیاں نکلی، ان کو تربیت کس نے دی؟ اہل بیت علیہ السلام۔ ایک وہ تربیت تھی جو دشمن کو نظر آتی تھی، ظاہر ہے وہ تربیت دشمن دیکھتا اہل بیت کو روک لیتا۔ ایک وہ تربیت تھی جو چھپی ہوئی تھی، وہ نہ آپ کو نظر آئے گی نہ مجھے۔ علماء فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جس پہاڑ پر برف پڑا ہوا ہے، یعنی آدھے پہاڑ پہ برف ہے، آدھے پہاڑ پہ برف نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس پہ برف پڑا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کا کب پتہ چلے گا؟ گزرے زمان میں پتہ چلے گا۔ اس زمانے میں اگر یزید سے پوچھا جاتا کہ تو کامیاب ہوا یا امام حسین کامیاب ہوا، وہ یہ سمجھتا میں کامیاب ہوا، لیکن وقت نے بتایا کہ یزید مرد آباد تھا اور حسین زندہ باد ہے۔ زندہ دیکھیے ضیاء الحق جب حکومت میں تھا تو سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہوں، نیچے چاپلوس بھی بولتے تھے امیر المومنین امیر المومنین، وہ بھی سمجھ گیا کہ بھائی میں کیا ہوں، امیر المومنین بن گیا۔ لیکن بندہ جناب جب کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں لگتا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ یہ 20 سال گزرنے کے بعد، 10 سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ وہ سیدہ زینب کا جملہ کہ یزید آج تخت تیرا ہے، فوجیں تیری ہیں، نقارے تیرے ہیں، آوازیں تیری ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یہی شہر ہوگا تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا، میرے نام سے جانا جائے گا۔ ہاں؟ کہاں ہیں آج؟
جو کل تخت پر تھے آج ہے نام و نشان. متوکل نے امام حسین کے روزے کو گرانے کی کوشش کی, لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے, ایک صحرا میں امام حسین کے بدن کو چھوڑا گیا. لیکن آج جائیے کربلا, چمک رہا ہے حسین کا روزہ. کس قدر خدا نے محبت ان بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے, یہ وقت بتاتا ہے کہ کامیابی کیا تھی, ناکامی کیا تھی. اب یہ نیٹ ورک کو اہل البیت, اگر کوئی مومن ڈیزائنر ہو تو اس کو واقعاً چھاپ کے اپنے گھروں میں بورڈ بنا کے اپنی گھر کی دیواروں پہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کا نیٹ ورک کیا ہے. دشمن اس نیٹ ورک کو تباہ کر رہا ہے. یہ نیٹ ورک جب تک ہے تشیع کامیاب ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں, مار سکتی ہے, قتل کر سکتی ہے, گلے کاٹ سکتی ہے, لیکن اس نیٹ ورک کو کبھی ختم نہیں کر سکتی. نیٹ ورک آف اہل البیت. یہ نیٹ ورک فیڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی بھی نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اس کی فیڈنگ ضروری ہے. تو آپ ایک چورس مربع بنائیے, یہ نیٹ ورک ہے. یہ نیٹ ورک فیڈ ہوتا ہے دو چیزوں سے, جس کا نام ہے عقل اور فطرت. دنیا کا کوئی بھی مکتب اٹھائیں اس میں عقلانیت نہیں ہے. مکتب تشیع عقل کا مکتب ہے. آپ کے مکتب میں اتنی جذابیت کیوں ہے, اٹریکشن کیوں ہے کہ 4 دن ایک بندہ شیعوں کے ساتھ گھومتا ہے, فقہ تشیع کا مطلب فقہ اہل بیت کو جب اسٹڈی کرتا ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگتا ہے. ہمارے طلاق کا مسئلہ, ہمارے نکاح کا مسئلہ, ہمارے فقہی مسائل, ہمارے شرعی مسائل, اس میں عقلانیت بہت پائی جاتی ہے. ایون محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے, کمپلیٹ ایک سیدھی لائن ہے. لیکن آج مسلم سوسائٹی کنفیوز ہے ایون محبت کے معاملے میں, وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے. آگے بیان کروں گا. اس نیٹ ورک کی فیڈنگ ہوتی ہے دو چیزوں سے, عقل اور فطرت. اس مکتب میں غیر عقلانی چیز نہیں ہے, اس مکتب میں غیر فطری چیز نہیں ہے. وہاں بھی بن جاؤ گے, کہیں گے باپ مر گیا, رونا نہیں. بیٹا مر گیا, رونا نہیں. حسین کی مجلس میں رونا نہیں. خلاف فطرت. ایک انسان ہے, بندہ ایک ڈرامہ بھی دیکھتا ہے, سیڈ سین آتا ہے, رونے لگتا ہے. اور ایک کی ماں مر گئی, آپ کے رو نہیں, باپ مر گیا, آپ کو رو نہیں. خلاف فطرت. ایک ایسا حکم جو فطرت کے خلاف ہے, اور وہ فطرت جو خدا نے بنائی, بندے نے نہیں بنائی. انسان کو دل ہے, کبھی دکھ ہوتا ہے, کبھی خوشی ہوتی ہے. کیسے ممکن ہے بندہ نہ روئے؟ آپ ایک مووی دیکھ کے روتے ہو, اور یہاں ہم سنیں نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا, اور انسان نہ روئے. فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی. یہی طلاق کا مسئلہ, انڈیا میں اتنا کیس چلا, 3 طلاق 4 طلاق. لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگ اس مکتب میں آئے. رضاعت کا مسئلہ, دودھ پینے کا مسئلہ. تیجانی سماوی صاحب کی کتاب پڑھے, وہ فرماتے ہیں صرف اسی مسئلے سے میں نے تونس میں 4 لاکھ لوگ شیعہ بنائے. انہوں نے 4 لاکھ لوگ شیعہ. وہ تیونس جہاں کوئی شیعہ نہیں تھا, کیونکہ بعض مسائل غیر فطری, غیر عقلانی ہیں. کہ شوہر غصے میں ہے, بیوی کو کا طلاق ہے, کا جناب ہو گئی. ابھی تو کمال بھی کر دیا کہ ڈراموں میں جتنے نکاح ہیں کا ہو گئی. تو ایک ایکٹر نے کہا میرے تو تقریباً 400 ہو گئے ہیں. تو شروع والے کون ہیں اور آخر والے کون ہیں؟ غیر فطری دین, غیر عقلانیت. فقہ اہل بیت میں عقلانیت ہے. آج میڈیا کے ذریعے ہمارے شیعوں کی ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کو فطرت اور عقل سے دور کیا جائے. خود اجتہاد کا مسئلہ کمپلیٹ عقلانی مسئلہ ہے, لیکن آج برمار ہے کہ تشیع کو اجتہاد سے دور کیا جائے. اور مخالفین اجتہاد کو جب دلیل دی جاتی ہے کہتے ہیں آپ روایت پڑھو, آپ حدیث پڑھو, لیکن یہ نہیں کہو کہ جناب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس کو ہم نہیں مانیں گے. بھائی کیوں؟ اہل بیت کے مکتب کا پہلا جو اصول ہے وہ عقل ہے, اور فرماتے عقل حجت ہے. امیر المومنین کو اگر ہم امام مانتے ہیں, کس چیز کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. کہ امام وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ عالم ہو, سب سے زیادہ شجاع ہو, حسب میں بہتر ہو, نسب میں بہتر ہو. عقلانی دلیل امیر المومنین پر. ورنہ آپ بولو گے ایمان میں زیادہ تھے, وہ بھی 10 لوگ کھڑے کر دیں گے. لیکن دلیل عقلانی دیتے ہو تو علم کے میدان میں علم طالب آگے تھے, شجاعت کے میدان میں علم طالب آگے تھے. عقلانی طور پر ہم اس مکتب میں داخل ہوئے. اگر آپ مکتب تشیع سے عقل کو نکالو گے, اس مکتب میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور عقل کا تقاضا ہے کہ جاہل کس سے پوچھتا ہے؟ عالم سے پوچھتا ہے. گھر بنانا ہو عالم سے, کتاب لکھنی ہو عالم سے, بیمار ہو عالم کے پاس. آپ اس اصول کلی کو کیسے حذف کر سکتے ہو؟ اور معاشرے میں انسجام کیسے پیدا ہوگا؟ تشیع سے اگر مرکزیت ختم ہو گئی تو شیعہ نہیں باقی رہتے. مثال کے طور پہ آپ کا مرکزی جلوس ہے, اور وہ ہر بندہ کراچی میں بولے کہ میرا جلوس مرکزی ہے, تو یہاں نظام درہم برہم ہو جائے گا.
تو عقل کا تقاضا ہے کہ مرکزیت ایک ہونی چاہیے، کیونکہ مرکزیت میں کیا ہوتا ہے؟ انسجام پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، یہ نیٹ ورک جہاں سے فیڈنگ لیتا ہے، جہاں سے اس کا غذائیت اس کے وجود میں آتی ہے، اس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ اب اس نیٹ ورک کے کچھ قوانین ہیں۔ جو بیسک اس نیٹ ورک کا قانون ہے وہ ہے معروف اور منکر، قانون اور لا قانونیت۔ آج کا جوان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قانون نہیں ہے۔ امیر کا الگ قانون ہے، غریب کا الگ قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اہل بیت نے ایک قانون بنایا، یزید کو بھی کہا اس قانون پہ چلو، امیر المومنین نے اس زمانے میں اصحاب کو بھی کہا کہ آپ اس قانون پہ چلیں۔ قانون کیا ہے؟ معروف اور منکر۔ معروف اور منکر کو بنائے گا کون؟ قرآن اور اہل بیت۔ بتائیں گے کون؟ قرآن اور اہل بیت۔ معروف کیا ہے؟ ما امرتم بہ، منکر کیا ہے؟ ما نہیتم عنہ، جو آپ نے کہا وہ ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم رکیں گے۔ اس قانون، اس نیٹ ورک کو اہل بیت میں جو رہنا چاہتا ہے اس نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے۔ اگر اس نے معروف پہ عمل نہ کیا، منکر سے گریز نہ کیا، وہ آٹومیٹیکلی اس نیٹ ورک سے نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے سے اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی۔ اب معروف کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا امام نے کہا کہ یہ کاغذ یہاں رکھنا ہے، اب میں کہوں یہاں پڑا رہے کیونکہ معصوم نے کہا ہے، امر تم بے یہاں رکھنا ہے۔ فرمانی عمل کرو، لیکن تمہیں اہل بیت سوچنے سے نہیں روکتے۔ یہ سوچو ضرور کہ یہ کیوں کہا کہ یہاں رکھوں۔ وہ معصوم کی جو فکر، جو اصول ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، اخبار گری نہ کرو۔ اخباری کیا کہتے ہیں؟ جو کہا وہ کرو، لیکن اس میں سوچو نہیں۔ اصولیین کہتے ہیں نہیں، جو معصوم نے حکم دیا میں سوچوں کہ معصوم نے حکم کیوں دیا، اور اگر کوئی ایسا زمانہ آیا جہاں پر حکم معصوم نہیں تھا، اور اگر مجھے معصوم کے مزے اور مزاج کا پتہ ہوگا تو میں اس حکم تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہوں۔ مثلا کہا کہ خنزیر نہ کھاؤ، حرام ہے۔ اب میں نے کھانا تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں نہ سوچوں، کیوں نہیں؟ ریسرچ کروں گا بھائی، کیونکہ اس کے کھانے سے انسان بغیرت ہو جاتا ہے۔ شراب نہ پیو، حرام ہے، میں سوچوں، عمل نہیں، لیکن سوچوں گا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جب شراب آتی ہے انسان اپنے کنٹرول کو کھو بیٹھتا ہے۔ محفل لہو و لعب میں جانا منع ہے، حرام ہے۔ ایک ایسی محفل جس کے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور بندہ کیے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے۔ مثلا کوئی جوان ہے، ٹیسٹ میچ دیکھ رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، بھائی آپ کو نہ فائدہ ہے، نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور آپ کو عادت پڑ گئی وہ کام کرے کرے، آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ وقت وہاں لگاؤ یا دنیا بنے یا آخرت بنے۔ پہلا اصول عقل اور فطرت، جہاں سے یہ نیٹ ورک آف اہل البیت فیڈ لیتا ہے۔ قانون یہ ہے اس نیٹ ورک کا کہ اس نیٹ ورک میں جو بھی بندہ رہے گا، والمعروف ما امرتم بہ، اور منکر ما نہیتم عنہ، جو کہا وہ کریں گے، جس سے کہا رکو ہم اس سے رک جائیں گے۔ اس نیٹ ورک کے اندر ٹولز کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے؟ فرمایا وہ ہے محبت اور بغض، تولا اور تبرہ۔ آج آپ سب لوگ یہاں جمع ہو کس چیز کی بنیاد پہ؟ محبت کی بنیاد پہ۔ آپ کو کون کھینچ کے یہاں لایا؟ محبت کی بنیاد پہ۔ ہزاروں ملینز لوگ کربلا جاتے ہیں، کون آپ کو کھینچتا ہے؟ محبت۔ یہ کون ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ محبت۔ کس نقطے پہ ہم جمع ہیں؟ محبت میں اور نفرت میں۔ حسین سے محبت، حسین کے دشمن سے نفرت، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ کوئی شیعہ کہیں بھی ہوگا یزید سے محبت نہیں کر سکتا، اہل بیت کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا۔ حرارتاً فی قلوب المؤمنین، فرمایا ہم نے مؤمنوں کے دلوں میں اس محبت کی حرارت کو ایسا اجاگر کیا ہے، یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے، کسی اشتہار کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حسین کی محبت میں ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ عشق حسین ہے جو ان کو جمع کرتا ہے کہ جناب 2 گلیاں دور بھی پیدل جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن کربلا میں منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے، تو نہیں، میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت۔ اس محبت نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ جوڑے رکھا ہے۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے، نفرت اہل بیت کی وجہ سے۔ اور خدا کی قسم یہ محبت اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ جس نے آپ کو کئی چیزوں سے بچایا ہے۔
آج شیعہ محبت میں کنفیوز نہیں ہے، نہ ہی نفرت میں کنفیوز ہے. ہمیں پتا ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے نفرت کس سے کرنی ہے. لیکن غیر شیعہ جتنا معاشرہ ہے واللہ اس کا جوان، اس کا پڑھا لکھا بندہ سارے کنفیوز ہیں کہ ایک طرف کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری آل سے محبت کرنی ہے، اور دوسری طرف کہیں کہ ہمیں قاتل سے بھی محبت ہے، ہمیں مقتول سے بھی محبت ہے. کنفیوزڈ معاشرہ. کہ تیسری ملاقات امام حسین کی ابن سعد سے، اور سوال کرتے ابن سعد مجھے کیوں مارنے کے لیے آئے ہو؟ کہتا ہے حسین بغضاً لابیک، تصور کریں آپ کہ تمہارے باپ کے بغض کی وجہ سے یہ بیمار معاشرہ جس کی محبت اور نفرت کیا ہو گئی، اس میں رد و بدل آ گیا. جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں، اور جس کو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں ہے. جس علی کے لیے نبی یہ کہیں کہ اگر علی سے محبت نہیں، جس کے لیے قرآن کی آیت پڑھیں کہ مودۃ فی القربیٰ، جن سے آپ نے محبت کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بغضاً لابیک. کہ بدبخت جس کا تمہیں عاشق ہونا ہے تم اس سے کیا کر رہے ہو؟ نفرت کر رہے ہو. چیزیں رد و بدل ہو گئیں. جو لائق محبت تھا اس کو انہوں نے لائق نفرت بنا دیا. سیدہ سے محبت کرنی ہے، اس کے دشمن سے نفرت کرنی ہے. علی سے محبت کرنی ہے، اس کے ہاتھوں میں جس نے رسیاں باندھی اس سے محبت نہیں کرنی ہے. حسن سے محبت کرنی ہے، جس نے حسن کے جنازے پہ 70 تیر چلائے اس سے محبت نہیں کرنی ہے. حسین سے محبت کرنی ہے، جس نے حسین کے گلے کے کاٹنے کا حکم دیا اس سے نفرت کرنی ہے. لیکن معاشرے میں محبت اور نفرت کا رد و بدل ہو گیا. اب اہل بیت کا کام ہے اس مردہ معاشرے کو زندگی دیں. وہ کینسر زدہ معاشرہ. رسول خدا جب آئے کہ اسی طرح مردہ معاشرہ تھا. نبی نے ایک نیٹ ورک بچھایا. یا آپ صیغہ اخوت جو سنتے ہیں کہ مدینے کے انصار نے اپنے گھروں کو تقسیم کیا مہاجرین کے ساتھ، یہ وہی محبت کا اصول تھا، محبت اور نفرت. رسول خدا کے بعد رسول تک تو محبت صحیح رہی، لیکن رسول کے بعد مسلمان کنفیوز ہو گیا. بھائی کس سے محبت کروں؟ جنگ جمل میں آئے تو کہا ادھر والوں سے بھی محبت ہے، ادھر والوں سے بھی محبت ہے. صفین میں پہنچے کہا ادھر والوں سے بھی محبت، ادھر والوں سے. نہروان میں پہنچے کہا ادھر والوں سے بھی محبت. اب کنفیوز ہو گیا، کرے کیا کریں؟ صفین میں امیر المومنین کے پاس سے شخص آتے، مولا میں کنفیوز ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں اصحاب ہیں، ازواج ہیں، رسول کی زوجہ، ادھر دیکھ رہا ہوں آپ ہیں، مولا میں. امام نے فرمایا اگر کنفیوز ہو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بارڈر پہ چلے جاؤ، کہیں تمہارا ایمان خراب نہ ہو جائے. اس میدان میں وہی رہ سکتا ہے جس سے اپنی محبت پر یقین ہو. یہ لائن اور لینتھ جو رسول خدا بتا کر گئے، اس میں مسلمان باقی نہ رہا. اب ایک مثال دے رہا ہوں اس عرب کے معاشرے کی کہ کس قدر یہ معاشرہ ذلتوں میں تھا، اور نبی نے کہاں لا کے اسے کھڑا کیا. جنگ بدر، اتنی قربانیاں دیں انہی معاشرے کے لوگوں نے جو ضلالتوں میں تھے، جو بت پرستیوں میں تھے، لیکن نبی نے ہدایت دی، ان کو جوڑا. پھر پستیوں میں گیا، پھر امام حسین نے آ کر اس معاشرے کو ہدایت دی. کہنے لگا یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے نا، یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک پشیمانی ہے. کیسی؟ کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اسے کسی بادیہ نشین بندی کو دے دیا کیونکہ اسے پتا تھا میں اسے قتل کر دوں گا. میری بیٹی وہاں رہی 6 7 سال 8 سال کی ہو گئی. وہ خاتون جس نے میری بیٹی کو پالا تھا اس کے دل میں یہ آیا بچی بڑی ہو گئی، اب میں اسے نہیں ماروں گا. اس نے بلایا اور مجھے بٹھایا، اور وہ بچی آئی، میں نے دیکھی، میں نے کتنی پیاری بچی ہے. جب میں نے اس بچی کی تعریف کی، بڑی خوبصورت بچی، بڑی پیاری بچی تھی، تو اس خاتون نے یہ سمجھا کیونکہ ظاہر ہے یہ بچی اس کو اچھی لگ رہی ہے، تو اس نے مجھے سچ بتا دیا. اب مجھے یقین آ گیا، ظاہر ہے مہر و محبت تمہارے دل میں ہے، اور میں نے بتایا تمہاری اولاد ہے، لہٰذا اب مجھے پتا ہے کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے. کہتا یا رسول اللہ، میں اس بچی کو لے گیا ایک صحرا میں، جس طرح بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے گڑھا کھودا. جب پورا گڑھا کھد گیا تو میں نے اس بچی کو اس میں دھکا دیا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. جب بچی کھیل رہی تھی تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا یا رسول اللہ. اب یہاں تک بھی اس کا دل نہیں تڑپا کہ اپنی بچی کو مار رہا ہوں. مٹی ڈالی پھر بھی کہتا یا رسول اللہ میرا دل نہیں تڑپا. لیکن جب اس بچی کو میں نے گرا لیا تو اس کا ہاتھ میری انگلی میں تھا، مٹھی میری انگلی میں تھی، اور جیسے میں مٹی گرا رہا تھا تو اس نے بڑی زور سے میری انگلی کو پکڑا ہوا تھا. یا رسول اللہ جیسے اس کی جان، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں
تو اس نے زور سے تھاما ہوا تھا، آہستہ آہستہ اس کی مٹھی نے میری انگلی کو چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، جب یہ منظر آیا تو میرے دل میں پشیمانی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب آپ بتائیے میرا حکم کیا ہے؟ اس معاشرے کو رسول خدا نے وہاں لا کے کھڑا کیا کہ یہ قربانیاں دینے لگے، یہ شعب ابو طالب میں قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کفار مکہ سے لڑ رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ سے لڑ رہے ہیں، یہ اپنے گھروں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بلندی پہ لا کے رسول خدا نے کھڑا کیا۔ اب رسول جاتے ہیں، پھر پستیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ عام تصور یہ ہے کہ امیر المومنین 25 سال گھر میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ امیر المومنین نے 25 سال میں پلاننگ کیسے کی۔ ایک طرف وہ امیر المومنین جن کا فتح ان سے لیا گیا، کیونکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی آئے ولایت میں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ہے۔ جب امیر المومنین کی ولایت کا ذکر خدا کرتا ہے تو وہاں پہ خدا زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے۔ مطلب اگر نظام ولایت کو چلانا چاہتے ہو تو اس نظام میں زکوٰۃ کا فلسفہ، خمس کا فلسفہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس خمس کا فلسفہ نہیں، آپ ہمیشہ حکومتوں کے محتاج رہو گے، لیکن اگر آپ کے اندر انڈیویجول اکنومی کو مضبوط کیا جائے گا، آپ کسی حکومت کے محتاج نہیں رہو گے، آپ کا نظام اور نیٹ ورک چلتا رہے گا۔ ہم مجلسیں کرواتے ہیں، کسی حکومت کے محتاج نہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، کسی حکومت کے محتاج نہیں، یہ لوگوں کی اپنی فنڈنگ ہے۔ مطلب نظام ولایت کو چلانے کے لیے تشیع میں ڈونیشن کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ڈونیشنز، قربانی، پیسے دینے کی صلاحیت نہیں ہو، کبھی آپ کا نظام چل نہیں سکتا۔ 25 سال امیر المومنین نے اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے، کہ وہ وقت امیر المومنین پہ کہ گھر میں فاقے پڑے ہوئے تھے۔ ایک خاتون نے کہا کہ علی، کنویں سے ایک پانی کی بالٹی مجھے نکال کے دو، اس کے بدلے میں تجھے چند کھجوریں دوں گی۔ اور جب یہ بالٹی نیچے جاتی تھی تو جو رسی بنائی جاتی تھی وہ کھجور کے تنے سے بنائی جاتی تھی، اور اتنی سخت ہوتی تھی کہ انسان کے ہاتھوں میں زخم پڑ جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ مولا علی نے اس بالٹی میں پانی بھرا اور جب باہر نکالی تو مولا کے سارے ہاتھوں میں خون بھر چکا تھا۔ یہ فقر و فاقہ کا عالم تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے چوتھے امام کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، کہ بڑے بڑے باغات کے مالک بن جاتے ہیں، کہ ایک آپ کا امام 4000 سے زیادہ غلام خریدتا ہے۔ یہ سارا پیسہ کیسے آیا؟ کہ 25 سال امیر المومنین نے نخلستان لگائے۔ امیر المومنین آج بھی سعودی عرب جائیں گے، بآئر امیر المومنین، امیر المومنین کے کنویں آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں جو آج تک پانی دے رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی قیمتی چیز تھی کنویں تھے، قیمتی چیز تھی زمینوں میں کھجوریں لگانا تھا، نخلستانوں کا۔ امیر المومنین نے اس زمانے میں نخل لگائے۔ علی کو پتا تھا 25 سال بعد میرے بیٹوں کو انہی نخلستانوں کی ضرورت پڑے گی، پھر انہی نخلستانوں سے غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ سخاوت امام حسن، باغ امام حسن کا کانسیپٹ کہ کوئی بھی ایسا فقیر نہیں تھا جو اس در سے خالی ہاتھ جاتا۔ یہ 25 سال امیر المومنین کی محنت تھی، کیونکہ جب تک رسول کا زمانہ تھا مولا علی جنگی سردار تھے، جنگ میں علی کی زندگی گزری، اور رسول خدا کے جانے کے بعد فدق بھی لے لیا گیا۔ کوئی حکومتی عہدہ امیر المومنین کے پاس نہیں ہے، کوئی مال غنیمت جو ملا امیر المومنین نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ 25 سال کی امیر المومنین کی پلاننگ تھی، اور وہ باغات امام حسن و حسین کو ملے، اس کے بعد امام زین العابدین کو ملے۔ تو یہ نہیں کہ امیر المومنین صرف گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کے جوان سے پوچھو امام زین العابدین کا کانسیپٹ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ افسوس سے اس کے ذہن میں ایک ایسا امام ہے الیاذ باللہ جو بیمار ہے، جو خیمے میں ہے، جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، جو 24 گھنٹہ بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں ہے۔ ارے 25 سال امام زین العابدین نے ایک ایسا نیٹ ورک بچھایا کہ جس کے نتیجے میں 5ویں امام کو 1000 شاگرد، 6ٹھے امام کو 4000 شاگرد ملتے ہیں۔ پھر 6ٹھے امام نے ایسا نیٹ ورک بچھایا، پھر 7ویں امام نے ایسی آرگنائزیشن بنائی کہ جس سے ہزاروں وکیل بنے۔ دشمن تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم امام رضا کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ رضا تیری مرضی سے مشہد نہیں آ رہے، وہ اپنی مرضی سے مشہد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آج سرزمین طوس میں اگر امام رضا نہ ہوتے، ایران میں تشیع اتنی مضبوط نہ ہوتی۔ پوری پلاننگ تھی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، کہاں پہ فکری تربیت کرنی ہے۔ دشمن تو سمجھتا تھا کہ اہل بیت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے تو حصار میں رکھا ہوا تھا، لیکن اہل بیت کے گھروں سے جو لکڑیاں بھی جاتی تھیں ان میں حدیثیں چھپی ہوئی ہوتی تھیں۔ جو تیل کی دیگیں دشمن بھیجتا تھا، وہ دیگیں جب خالی ہو کے واپس جاتی تھیں اس میں معصومین حدیثوں کے انبار بھر کے اپنے شیعوں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ مت سمجھنا اس تشیع کے نیٹ ورک میں اہل بیت کی پلاننگ نہیں تھی، ایک سیکریٹ پلاننگ تھی جس کے ذریعے سے آج یہ مکتب ایک تنومند درخت بن چکا ہے۔ اور آج دشمن بھی کہنے پر مجبور ہے کہ آج کے استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ علی والے کھڑے ہیں، وہ حسین والے کھڑے ہیں، وہ حجت خدا امام زمانہ کے منتظر کھڑے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
تو اس نیٹ ورک کی بنیاد فیڈنگ عقل اور فطرت. اس نیٹ ورک کا قانون لآمر بالمعروف ونہی عن المنکر، جو کہا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رکو. اس نیٹ ورک کا ساز و کار یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا اصول ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رکھنا. وقلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل آپ کے دل سے ملا ہوا ہے. فرمائشیو یہ یاد رکھنا، محبت ہماری وجہ سے، نفرت ہماری وجہ سے. کبھی بھی اپنی ذاتی اختلاف کی وجہ سے شیعہ سے ناراض نہ ہو. سخت حدیث ہیں، 3 دن گزر جائیں مومن سے ناراض ہو، فرمایا اللہ اور علی کی اس پہ لعنت ہوتی ہے. اپنی ذاتی اختلافات کو ختم کرو. فرمایا تمہاری قوت یہ ہے کہ تم علی کے نام پہ جمع ہوتے ہو، تم علی کی وجہ سے دشمن کے مقابلے میں آتے ہو، اور دشمن اسی قوت کو توڑنا چاہتا ہے. جب تک یہ محبت اور مودت، جب تک یہ محبت اور بغض کا فلسفہ ہے، تب تک آپ جڑے رہیں گے. اور فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ عقل، فطرت، معروف اور منکر، محبت اور بغض. قانون بنائے گا کون؟ قرآن اور اہل بیت. ثمرہ یہ ہے کہ اگر تم اس نیٹ ورک میں رہے، اللہ تجھے ثمرہ یہ دے گا، عدل اور حکمت. یہ معاشرہ صاحب عدل بنے گا، صاحب حکمت بنے گا. کہ ملئت ظلمن و جورا، امام زمانہ، دنیا ظلم اور جور اور فسق و فجور سے بھر چکی ہے. جب مولا ظہور کریں گے تو ملئت عدلاً و قسطا. جب مولا ظہور کریں گے اس کا ثمر کیا ہوگا کہ معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے گی اور معاشرے میں حکمت آ جائے گی. فرمایا جو بھی اس نیٹ ورک کا حصہ رہے گا خدا اسے یہ حکمت عطا کرے گا. اگر میرے گھر میں اہل بیت کا نیٹ ورک قائم ہے تو میرے گھر میں عدالت بھی ہونی چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے. آج آپ عراق جاتے ہو، واللہ محسوس ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، وہ عراقی ہے. جب اربعین کی واک میں چلتے ہو، کس چیز نے ہمیں جوڑا ہوا ہے؟ نام امام حسین نے جوڑا ہوا ہے. وہاں ایک ہی پہچان ہے حسین، وہاں ایک ہی رشتہ ہے حسین. وہاں نام حسین آتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ وہ حرارت ہے جس نے ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور امام کا کام ہے ہمیشہ ہمیں بلائے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹم کے اوپر ہے وہ امام ہے یا نبی ہے. مسئلہ امام و نبی میں نہیں ہے، امام معصوم نبی معصوم. مسئلہ ہے سسٹم کے افراد میں. کہ سورہ جمعہ میں کہا حبیب وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، جب یہ لہو واللعب کو دیکھتے ہیں، تجھے چھوڑ دیتے ہیں. وَتَرَكُوكَ، تو کھڑا ہوا ہے. آج بھی امام زمانہ کھڑے، امام کبھی بیٹھتا نہیں. فرمائی جب یہ تجارت کو دیکھ، بزنس کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، لہو واللعب کو دیکھتے ہیں، یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں. اور امام زمانہ کے وہ جملے مرعشی نجفی صاحب کو یا علی ابن مہزیار کی ملاقات میں مولا فرماتے ہیں مجھے شکوہ ہے اپنے چاہنے والوں سے 2 صفات کی وجہ سے. انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا 2 چیزوں کی وجہ سے. یہی سورہ جمعہ. آج ہدف 2 ہیں، یا پیسہ بناؤں، یہ فکر ہے، یا فکر یہ ہے کہ پیسہ بنا لیا اب خرچ کہاں کروں. یا صبح سے شام تک پیسے بنانے کے پیچھے ہوں، اور جب پیسہ آ گیا تو صبح سے شام تک اس فکر میں ہوں کہ پیسہ میں نے لگانا کہاں ہے. اور دشمن دونوں ذرائع بناتا ہے، پیسے بنانے کے ذریعے بھی دیتا ہے، اور جب آپ کے جوان، آپ کی نسلیں پیسے بنا لیتی ہیں پھر وہ ذریعے بھی بناتا ہے کہ تم نے پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں. ہمارے یہاں کچھ ایسے امیر بھی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری دولت کتنی ہے. ایک بزنس کمیونٹی کے تھے اور کہنے لگے افریقہ میں مولانا میرے پاس تو پیسہ اتنا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں خرچ کہاں کروں. میں نے کہا اب ہمیں دیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں خرچ کہاں کرنا ہے. آج ایسے لوگ جن کو پیسہ اتنا لیکن پتہ نہیں خرچ کہاں کریں، پھر خرچ ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں واللہ واللعب، اپنی عیاشیوں میں، اپنے شوق کو پورا کرنے میں، لوگوں کے دکھاوے میں. فرمایا نہیں، اس سسٹم کے اندر ہو تو یہ بھی اہل بیت بتاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے دنیا سے فائدہ نہ لے، اہل بیت یہ نہیں کہتے گاڑی نہ لے، کہتے گاڑی پہ تو سوار ہو جا، گاڑی تجھ پہ سوار نہ ہو جائے. دنیا کی سواری تو نے کرنی ہے، دنیا تیری سواری نہ کرے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب دیکھیے چند مثالیں دے رہا ہوں، یہ سسٹم کو کینسر کیسے لگا، یہ بیمار کیسے ہوا رسول خدا کے بعد. بیسک وجہ بنی محبت اور بغض کے رد و بدل کی.
کہ امیر المومنین کے بعد جب امام حسن نے لوگوں کو دعوت دی، امیر شام نے لوگوں کو بلایا کہ کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ حسن کی طرف؟ تم نے دیکھا نہیں کہ حسن کے باپ نے پہلی جنگ کی اصحاب سے جمل میں، دوسری جنگ کی صفین میں ہم سے، تیسری جنگ کی نہروان میں ان لوگوں سے جو قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، کہ علی نے ہم عربوں کو دیا کیا؟ ایرانیوں سے علی نہیں لڑا، رومیوں سے علی نہیں لڑا، مصریوں سے علی نہیں لڑا، عربوں کو کوئی غنائم نہیں دی ہے، کہ کس علی کی طرف جا رہے ہو؟ تبھی امام حسن نے صلح میں جو آخری شرط بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ ممبروں سے میرے بابا علی کا سب بند کر دو۔ ایک ایسی سوسائٹی جس میں اتنا پروپیگنڈا کہ 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین پہ سب و شتم ہو۔ 70,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری مسلم سوسائٹی، پورا مسلم معاشرہ جو سب کرتا تھا، ہر نماز کے بعد یہ تسبیح بن گئی تھی کہ امیر المؤمنین پہ سب کرنا ہے۔ جس طرح شب 19 عمل میں ہے کہ اللہم لعن من قتلت امیر المؤمنین، آپ ذکر میں 100 مرتبہ پڑھتے ہو خدا اس پہ لعنت کر جس نے علی کو قتل کیا۔ زیارت عاشورہ میں 100 لعنتیں بھیجتے ہو نا، خدا اس پر لعنت کر جس نے امام حسین کو شہید کیا۔ 70,000 ممبر کا مطلب 70,000 لاؤڈ، 70,000 کا مطلب 70,000 مسجدیں، 70,000 ٹی وی، 70,000 اسکرینز، یہ اس زمانے کا میڈیا ہے۔ 70,000 اخبار، امیر المومنین کو سب و شتم۔ ان سب کے بعد آج اتنے شیعہ ہیں۔ کیا کیا اہل بیت نے کہ ہم ان میں نہ گئے اور ہم اس نیٹ ورک کا حصہ بنے؟ یہ کیسی محنت کی اہل بیت نے؟ ہمیں تو یہ سنایا گیا ہے کہ امام 14 سال زندان میں، ایک امام کو عسکرین میں فوجی چھاونیوں میں رکھا گیا، امام رضا کو نظر بند، پھر ایسا ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں اور اتنی طاقت کے پاس اندر ہیں۔ یہ وہ ہڈن نیٹ ورک آف اہل بیت تھا۔ یہ بھی ایک الزام ہے کہ فتوحات اسلامی میں امام حسن حسین شریک تھے۔ قطعاً شریک نہیں تھے امام حسن حسین، کسی جنگ میں شریک نہیں تھے۔ ایران کو فتح کیا تو امام حسن حسین گئے تھے؟ علماء فرماتے نہیں، جنگ صفین میں امیر المؤمنین امام حسن حسین کو آگے نہیں بھیج رہے ہیں۔ جنگ صفین میں محمد ابن حنفیہ کو بھیج رہے ہیں، 1 بار 2 بار آئے، کہنے لگے بابا علی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں، حسن و حسین ہیں اور آپ بار بار مجھے بھیج رہے ہیں۔ فرمایا میرے لال تو علی کے بازوؤں کی طرح ہے، حسن و حسین میری آنکھوں کی طرح ہیں۔ یہ نبی کی آنکھیں کا بازوؤں کی ڈیوٹی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کریں۔ حسن و حسین کو کچھ ہوا تو نسل رسول کا کیا ہوگا؟ پھر وہ امیر المومنین کے جملے کے جب گھر پہ حملہ ہوا، فرمایا صبر کیا، یہ خوف تھا کہ کہیں ان 2 بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، نسل کی بقا کرنی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنگ جمل میں آخر تک امیر المومنین نہیں بھیج رہے تھے۔ فرماتے ہیں جس اونٹنی پر نبی کی زوجہ بیٹھی تھی، 70 ہاتھ کٹے ہیں اس اونٹنی کو گرانے کے لیے، 70 ہاتھ۔ جو کجاوا بنا ہوا تھا وہ لوہے کا تھا، کیونکہ مرکز تھا کہ اگر اونٹنی گر گئی تو لشکر پورا ادھر ادھر ہو جائے گا۔ 1 بار اٹیک کیا، 2 بار اٹیک کیا، 3 بار اٹیک کیا، لیکن محال تھا اس اونٹنی کے اطراف میں جو لوگ تھے ان کو دور کرنا۔ ہاتھ کٹ جاتے تھے لیکن اونٹنی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آخر میں امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا۔ یہ تاریخ میں ہے کہ مولا کے بیٹوں میں جس کی بہادری سب سے زیادہ مشہور تھی وہ حسن بن علی کی بہادری تھی، اور امام حسن نے اٹیک کیا، اس کے بعد اس اٹھنی کی ٹانگیں کاٹیں اور وہ کجاوا نیچے آ گیا۔ وہ معاشرہ جو بلندیوں پہ تھا رسول کے بعد۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک واقعہ ہے، مالک ابن نویرہ کا قتل۔ یعنی یہ آپ سمجھے رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، یہ ریسنٹ واقعہ ہے۔ میں نے کہا یہ سسٹم عقل سے مرتبط ہے۔ آج ہی اس واقعے کو میں تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی اور ایک کتاب ہے ان کی البلازری، تینوں میں، کہ مالک ابن نویرہ اپنے باغ میں تھے، جرم یہ تھا کہ حکومت کو مانتے نہیں تھے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ان کو مارا، مارنے کے بعد اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ جس دیگ میں کھانا بن رہا تھا اس دیگ کے نیچے مالک ابن نویرہ کا سر رکھا اور کھانا کھا کے چلے گئے۔
اب میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا، آپ عقل کی مثال دے رہا ہوں. جب یہ بات جناب ابا بکر تک پہنچی، انہوں نے کہا میں حد جاری کروں گا. جس نے یہ کام کیا جناب خالد. جناب عمر نے روکا. اب علماء اہل سنت میں ایک بحث چلی ہے. کہا نہیں، عمر کا اجتہاد تھا، نہیں ہونا چاہیے، اور جناب ابا بکر کا اجتہاد تھا کہ سزا ملنی چاہیے. پھر کسی نے لکھا کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جناب ابا بکر کا علم عمر سے زیادہ تھا، تو ان کو اپنی چلانی چاہیے تھی اور عمر کی نہیں سننی چاہیے تھی. یہ تو ایک اختلاف. لیکن دوسرا اختلاف جو بڑا عجیب اختلاف ہے، امام حنبل، مختلف اماموں کی بحثیں اس پہ چلی ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مالک ابن نمیرہ کی بیوی کے ساتھ جو فعل انجام ہوا، کہا کہ وہ شادی کر کے کیا تھا، حرام تو نہیں ہے. پھر ایک بہت لمبی بحث چلی ہے عدت پہ کہ اس ملک میں عدت کا بڑا چکر چل رہا ہے. کہا کہ عدت میں کیسے نکاح کر لیا. پھر یہ بحث چلی ہے کہ کافر کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں، مسلمان کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں، مرتد کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں. پھر آخر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مالک ابن نمیرہ کیونکہ وقت کے حاکم کے خلاف تھا تو لہذا مرتد ہو گیا تھا، اور مرتد اگر وندہ ہو جائے تو بیوی کی عدت نہیں ہوتی، تو لہذا نے نکاح کیا، وہ نکاح صحیح تھا. جب مکتب سے عقل خارج ہو جائے، یہاں آپ آتے ہو مکتب اہل بیت میں. جناب عائشہ کو جب پتہ چلا عثمان کے زمانے میں کہ ایک بندے نے، پیش امام نے، شراب کی حالت میں 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں بدل دیا ہے، اور مجمع میں سے کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ یہ بولے کہ جناب آپ نے صبح کی نماز 4 رکعت کیسے کر دی. اس قدر دبدبا تھا اس معاشرے میں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. فرماتے ہیں نبی کی زوجہ خواتین میں سے مسجد میں آتی ہیں، نبی کا وہ چکما جو نبی پہنتے تھے، وہ جوتا، وہ لا کر امت کو دکھاتی ہیں کہ ابھی تک رسول خدا کے پاؤں کے جوتے کا چمڑا خشک نہیں ہوا، اور تم نے صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت بنا دیا. پھر وقت کا حاکم بحالت اجبار اسے سزا سناتا ہے. پھر جب حد جاری کرنے کی باری آتی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا اس خوف میں کہ اگر ہم نے حد جاری کر دی سزا ہمیں ملے گی، اور وہاں پر بھی اگر کوئی آگے بڑھتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور تازیانہ اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کو مارتے ہیں. 25 سال کے بعد وہ لوگ جنہوں نے علی کو پیٹ دکھائی، ایسا کیا کیا امیر المومنین نے کہ 25 سال کے بعد اکثریت آرا سے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. فرمایا جب جسم میں کینسر آ جاتا ہے، جب جسم مردہ ہو جاتا ہے، اب ضرورت تھی امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے، یہ مولا کے جملے ہیں، کہ میرا خدا چاہتا ہے میں کربلا جاؤں، میرا خدا چاہتا ہے کہ میں اس گلے کٹنے کی قربانی دوں، کیونکہ مردہ جسم کو بیدار کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی. آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، جب انسان کی دل کی ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے، اسے کرنٹ لگا کے جگایا جاتا ہے. کہا یہ وہ قربانی تھی جس نے مردہ معاشرے کو ایک جھٹکا دیا، جس کے بعد توابین کا لشکر بنا، بنو امیہ کا ستیہ ناش ہو گیا. بنو عباس اگر حکومت پر آئے تو نعرہ کیا تھا بنو عباس کا؟ یا لسارات الحسین، ہم حسین کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. زبیر کا بیٹا اگر لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہے تو امام زین العابدین کے بیٹے کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، کیونکہ لوگ اب اہل بیت کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے. کربلا کے بعد امام حسین نے علل اعلان اہل بیت کی توہین کے دروازے کو بند کر دیا، زہر دیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، لیکن کوئی حاکم یہ نہ مانا کہ میں نے مارا ہے. مامون مار کر بھی امام رضا کی مجلس عزا میں بیٹھا. یہ الزام کوئی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہتے تھے بیمار ہو کے دنیا سے چلے گئے، ہم نے زہر تھوڑی دی ہے. علنی توہین کا دروازہ امام حسین نے بند کر دیا. پھر امام زین العابدین نے تربیت کا سلسلہ شروع کیا. وہ سری تربیت، وہ سیکرٹ تربیت، انشاءاللہ اس کا ذکر میں کل کروں گا. کس طرح 10,000 شاگرد
کس طرح 20,000 شاگرد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو ملے، یہ ساری محنتیں میرے آقا میرے مولا امام زین العابدین کی تھی۔ وہ معاشرہ جس میں 100 سال یعنی 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کو برا بلا کہا جائے، 100 سال کے لیے نبی کی حدیث پر پابندی ہو، اب اسی معاشرے میں میرے مولا دعائیں پڑھتے ہیں اور دعا کی ہر ایک لائن کے بعد ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، کہ جو لوگ آل رسول کو بھول چکے ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں اور اس ذکر کے بہانے انہیں محمد بھی یاد آئے اور آل محمد بھی یاد آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جو تفسیر کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا کی، کتنی مولا سے مراد دوست ہے؟ آپ کسی برادر کو کہو کہ جناب چلو ہم نے دوستی ہی مانا کہ جو مجھ رسول کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، کم از کم دوستی تو اچھی نبھاتے۔ یہ کیسی دوستی تھی کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ نبی کی بیٹی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ علی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں؟ اگر آپ کی دوستی یہ ہے تو آپ کی دشمنی کا عالم کیا ہوگا؟ دوستی میں گلے کاٹ دیے، دوستی میں لاشوں کو پامال کر دیا۔ شکر خدا کریں مکتب عقل کے ماننے والے ہو، تربیت اہل بیت میں رہنے والے ہو۔ آج واللہ معاشرہ اتنی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ آپ ترکی چلے جائیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار میں شراب پیتے ہیں۔ آپ ملیشیا چلے جائیں، نام میں سارے مسلمان، لیکن کسی ایک کو پکڑ کے پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے، نہیں پتا۔ بولو رسول خدا کے 10 صحابیوں کے نام بتاؤ، نہیں پتا۔ لیکن آج فرش عزا سے کسی بچے کو بھی کھڑا کرو نہ پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے۔ یہ شعور آپ کو فرش عزا نے دیا، یہ فکر مجلس امام حسین نے دی، یہ احسان ابی عبداللہ الحسین ہے جو فرش عزا پر آئے۔ اور فرمایا اس وقت کو اہمیت دو، عام نہ سمجھو، کبھی بھی ہر رات کو ایک جیسی نہ سمجھا کرو۔ کبھی محسوس کیا کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے؟ شہادت تو 10 محرم کو ہے نا، آج غم کیسے آتا ہے؟ فرمایا کیونکہ ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن تو سن کے روتا ہے، اللہ مجھے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ اور جب حجت خدا کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک میں محبت کا رشتہ ہے، تو جب ان کا دل غمگین ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ کبھی نوٹ کیا کریں عصر شب جمعہ ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پوچھا مولا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ عصر شب جمعہ امام زمانہ کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ مولا کربلا جاتے ہیں۔ وقت سحر دل آمادہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وقت سحر حجت خدا عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ کربلا جاؤ زیر گنبد امام حسین، ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ 70,000 ملائک اس جگہ پہ نازل ہوتے ہیں۔ فرمائیں آنسوؤں کی قدر و قیمت کو جانا کرو۔ بہت بڑے عالم دین بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں توبہ کا آنسو اور غم حسین کا آنسو۔ توبہ کا آنسو ایسا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہو، اور گناہ کی مثال ایسا ہے کہ انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں، نجاست پڑ جائے، آپ جا کو پانی میں دھو کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی کپڑے دھونے کے بعد بھی دھبے نہیں جاتے، یہ دھبوں کو مٹانے کا کام کرتے ہیں غم حسین کے آنسو۔ حر نے گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، لیکن اس گناہ کے دھبے کو کس نے مٹایا؟ حسین ابن علی نے مٹایا۔ آج جتنے لوگ کربلا جاتے ہیں، جناب حر کی وہ عزت، وہ احترام، وہ وقار کتنا ہے۔ تبھی حدیث معصوم ہے، فرماتے ہیں ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتے ہو۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے آج کی کسی مجلس میں مقدس اردبیلی کا واقعہ سنایا کہ اتنے کریم تھے امام حسین، 7 کے قریب میرے مولا نے گھوڑے بدلے، 7۔
لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف، جو کہیں وہ کرو. کا تعجب تھا کہ گھوڑا کیسے حسین کی بات نہ سنے، یہ ممکن نہیں. اور وہ بھی حسین ابن علی کا گھوڑا. کہ آگے بڑھو، نہیں بڑھ رہا. کہ عباس گھوڑا بدلو، نہیں بڑھا. کہ 7 گھوڑے بدلے گئے. اس کے بعد جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جب بار بار گھوڑے بدلے تو وہ کھیت والے آ گئے کہ ماجرا کیا ہے، یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا. امام نے کہا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا بین الحرمین، کسی نے کہا شط الفرات. لیتے گئے. امام نے کہا کوئی اور نام؟ کہا نہیں، ہمیں اتنے پتہ ہیں. کہ کوئی تمہارے گاؤں میں بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے جو سب سے عمر رسیدہ ہو؟ کہا مولا ایک ہے، ایک ہی زندہ ہے بندہ، اسے چارپائی پہ لے کر آئے. کہ فرزند رسول شکریہ کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے. امام نے کہا انہوں نے اتنے نام بتائے ہیں، اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا بزرگ کہا کرتے تھے اس سرزمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. کہ بس عباس یہاں خیمے لگا دو. ایک پلاننگ کے تحت، ارادہ خداوندی کے تحت امام حسین نے یہاں تک پہنچنا تھا. 4 ذرا در 4 ذرا امام حسین نے زمین خریدی. آج کوئی احسان نہیں کرتا آپ کو کربلا میں اگر جگہ دے، یہ حسین کی زمین ہے. پھر واپس کی کا اس شرط میں واپس کر رہا ہوں، میرے زائر جب کربلا آئیں گے 3 دن تم لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے. صحرا تھا، اسباب نہیں تھے. اب ظاہر ہے اس صحرا میں اگر کوئی جاتا کھانا پینا کہ ان کی خدمت کرو گے. امام حسین کے ذہن میں 2024 میں رہنے والے شیعہ بھی ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کربلا ایک بہت بڑا مرکز بنے گا. تب بتا رہے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا جو آئیں. اور کہا کہ جب رکے وہاں پہ رکنے کے لیے تو اس بوڑھے نے منع کیا کہ مولا یہاں نہ رکے. کہ کیوں؟ کہ ہم نے سنا ہے آج تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو زمین سے گزرا ہو اور اسے تکلیف نہ آئی ہو. کہ تم نے سنا ہے، مجھے میرے نانا نے بتایا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا گلا کاٹا جائے گا. آپ مقدس اردبیلی فرماتے ہیں نجف سے پیدل آتے تھے کربلا، جب اس 4 ذرا کے احاطے میں داخل ہوتے تھے کہتے تھے انک فی الوادی المقدس طویٰ فخلاً علیک. تو مقدس وادی میں داخل ہوا، مقدس اردبیلی، جوتیاں اتار دے. کہتے ہیں جوتیاں اتارتے تھے اور 4 ذرا کے فاصلے سے پیدل امام حسین کی طرف آتے تھے. کہا کبھی کربلا میں مقدس اردبیلی رکے نہیں 3 دن سے زیادہ. علماء فرماتے ہیں زیادہ نہ رکا کرو. کہ مولا کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کی زیارت کی تشنگی مٹ جائے. ایک مومنہ تھیں قافلے میں، کہہ رہی تھی مولانا میں جا رہی ہوں، میرا دل اتنا تڑپ رہا ہے جیسے میرے وجود سے جان نکلی جا رہی ہے، میں کربلا چھوڑ نہیں پا رہی. مولانا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے امام حسین کی زیارت ہی نہیں کی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آئی نہیں کربلا. میں نے کہا تو اچھی بات ہے نا، تشنگی ابھی بھی باقی ہے تو دوبارہ ہوگی نا. دل بھر جائے اور کربلا سے نکلو یہ اچھا نہیں ہے. کہ تشنگی باقی رہے. کہ کبھی رکے نہیں مقدس اردبیلی. اور کسی شاگرد نے پوچھا کہ قبلہ ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کبھی کربلا جائے اور رات کو سوئیں بھی، آپ سوتے بھی نہیں. تو آنکھوں میں آنسو آئے. کہ نہیں، ایک بار سویا تھا اور جب آنکھ لگی تو مجھے زینب کی فریادوں کی آوازیں سننے میں آئی. کہ اس دن کے بعد میں کبھی سو نہیں پایا. یہ وہ علماء تھے جو معرفت اتنی تھی خدا ان کو دکھاتا بھی تھا. علماء فرماتے ہیں سسٹم میں آئے ہو اس کے ایک ایک لمحے کو قدر اور قیمت کی نگاہوں سے دیکھا کرو. شاید مومنین سمجھیں کہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں اس کا کوئی تھوڑا سا اجر ہے، یا ہم روتے ہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں. ایک ایرانی بہت نیک بندہ تھا شیخ عبداللہ. یہ صدام کے آنے سے پہلے بہت زیادہ ایرانی عراق میں رہتے تھے. صدام کے آنے کے بعد یہ بیچارے ایران آ گئے کیونکہ مظالم شروع ہوئے. تبھی آپ نجف جاتے ہیں تو مور دین 80% جن علماء کی قبور ہے وہ سارے کے سارے ایران کے ہیں. اجتہاد کا مرکز
نجف تھا۔ صدام کے آنے کے بعد اجتہاد کا مرکز قم بنا۔ ایک نعمت ظالم نے شیعوں سے چھینی تو خدا نے دوسری نعمت جناب معصوبہ قم کے جوار میں عالم تشیع کو عطا کی اور بہت بڑی نعمت بنی۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء جہاں سے نکلے، شہید حسینی جیسے اور بہت بڑے علماء، کہتے ہم جب عراق میں ہوتے تھے تو مولا کی مجلس کرواتے تھے۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجلس امام حسین میں ایک عرب شخص آتا تھا۔ اب ہماری ثقافت میں اور عربوں کی ثقافت میں تھوڑا فرق ہے۔ پاکستان میں جب مجلس ہوتی ہے تو لوگ بڑے توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ایک ایرانی اور عراقی کلچر ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس میں چائے بھی چل رہی ہوتی ہے، لوگ چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک شخص آتا تھا مجلس میں، مولا حسین کی مجلس ہو رہی ہے، یہ صرف چائے پینے کے لیے مجلس میں آتا تھا۔ 1 کپ چائے کا پیا، 2 کپ چائے کے پیے، 3 کپ چائے کے پیے، 4 کپ چائے کے پیے اور چائے پینے کے بعد چلا گیا۔ نہ مجلس میں روتا تھا، نہ ماتم کرتا تھا، نہ مولانا کو سنتا تھا، نہ جب صلوات بھیجی جاتی تھی کوئی توجہ ہوتی تھی، یہ بس آتا 3 کپ چائے کے پی اور نکل جاتا تھا۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ عادت مجھے اس کی بڑی بری لگتی تھی۔ کہتے ہیں ہم صدام کے آنے کے بعد ایران چلے گئے، 1.5 سال کے بعد میں نے اس مومن کو قم کی مجلس میں دیکھا، اور جب مجلس میں آیا تو وہاں بھی چائے چل رہی تھی اور اس نے پھر چائے کے کپ پینا شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ عجیب مومن ہے کہ نہ مجلس صحیح سے سنتا ہے، نہ کوئی نعرہ مارتا ہے، نہ کوئی صلوات بھیجتا ہے، نہ کوئی ماتم کرتا ہے، چائے پہ چائے پی رہا ہے۔ کہہ رہا دل میں میرے اس مومن کے لیے خیال اچھا نہیں تھا کہ یہ کیسا مومن ہے۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں 1.5 سال کے بعد یہ مر گیا۔ اس کی وفات کے 1 سال کے بعد اللہ نے اس مومن کی مجھے برزخ دکھائی۔ ہر کسی کی برزخ نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ اس مومن کا خیال میرے دل میں برا تھا، اور تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کسی مومن کے لیے ایسا نہ سوچا کرو۔ کہ اب عالم برزخ میں کیا دیکھتا ہوں کہ برزخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ بوڑھا بیٹھا ہے، اور میں تعجب سے پوچھتا ہوں کہ جناب تم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا؟ نہ روتے تھے، نہ ماتم صحیح سے کرتے تھے، نہ مجلس میں صحیح سے بیٹھتے تھے، صرف چائے پی کے چلے جاتے تھے، یہ جگہ تمہیں کس نے دی؟ کہا شیخ عبداللہ یہ جگہ مجھے حسین نے دی ہے۔ کہ جیسے روح پرواز کی عالم برزخ میں امام حسین مجھے لے کر آئے، کہ اس باغ میں رہو تا قیامت، جب قیامت ہوگی تمہیں اور اچھی جگہ ہم دیں گے۔ کہتا پھر میں نے کہا شیخ عبداللہ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ امام حسین نے تجھے باغ دیا ہے؟ تو صرف چائے پیتا تھا۔ کہتا یہاں پہ یہ بوڑھا غصے میں آیا اور اس نے کہا شیخ چائے تو پیتا تھا، لیکن یہ بتا چائے کس کی پیتا تھا؟ کیا میرے گھر میں قہوہ نہیں تھا؟ کیا میرے گھر میں چائے نہیں تھی؟ چائے تو میرے گھر میں بھی ملتی تھی۔ کہ میں صرف مجلس میں حسین کی چائے پینے کے لیے آتا تھا۔ جو اس نیت سے بھی مجلس امام حسین میں آئے کہ میں تھوڑا نیاز کھا کے آ جاؤں، فرماتے امام حسین اس کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب تصور کرو جو حسین کا ماتم کرے، جو حسین پہ گریہ کرے، جو حسین پہ جان قربان کرے، اس کا اجر امام حسین کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ کوئی چیز ضائع ہوتی ہے۔ یہ نیٹ ورک کی بنیاد محبت حسین میں کوئی چائے بھی پیے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کو عالم برزخ میں دیکھا، اور امام حسین نے اس چیز کا اسے اجر دیا کہ جب نیاز پک رہا تھا اس نے گھر کے درختوں کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی نیاز کے دیگ کے نیچے رکھی تھی۔ کہا خدا اس لکڑی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا جو محبت حسین میں جلائی گئی ہے۔ تو یہ ٹائم، یہ وقت، یہ قدم جو امام حسین کے لیے بڑھاتے ہو، یہ مت سوچا کرو کہ یہ اجر کیا ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ یہ وہ نیٹ ورک ہے، نیٹ ورک آف محبت، نیٹ ورک آف تولا اور تبرہ، جس نے مومن کو مومن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس قدر کریم تھے میرے آقا حسین کہ بہن کے خیمے میں آئے۔ ہر سال اشارہ دیتا ہوں، فرمائے بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا۔
میں نے کئی برادران اہل سنت کو یہ دو روایتیں احساس دلایا ہے، احساس ہے لیکن سنانے سے احساس اور اجاگر ہوتا ہے، کہ غازی عباس فرماتے ہیں اتنا پانی امام حسین نے بھرا کہ میں اس فکر میں تھا کہ مولا یہ پانی ہمارے پینے سے زیادہ ہے، لیکن حکم امام تھا، میں نے پانی بھرا، مصلحت کا نہیں پتہ، کیونکہ یہاں پانی بھرا، آگے نہر ہے، پھر پانی بھرا جائے گا، اور اتنا پانی مولا بھر رہے ہیں جیسے ہم نے نہروں کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اور غازی عباس فرماتے ہیں جب لشکر ہر آیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ امام حسین پانی اپنے لیے نہیں، ہر کے پیاسے لشکر کے لیے بھروا رہے تھے، پری پلان۔ اور یہ کردار نہ ہوتا ہر کبھی ہر نہ بنتا، انسان تو انسان، حیوانات کی فکر امام حسین۔ فرمایا عباس گھوڑے کو جب پانی پلاؤ، گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ نہ بھرے وہ اپنا سر نہیں اٹھاتا، تو عباس تب تک پانی کھڑا رکھنا جب تک وہ سیراب ہو جائے۔ خدمت کر رہے ہیں ہر کے لشکر کی، کہ اتنے میں ہر کو پلایا، گھوڑوں کو پلایا، اونٹوں کو پلایا، سیراب ہو کے سارے بیٹھ گئے۔ دور سے ایک اونٹ پہ شخص جو ہر کے لشکر کا سپاہی تھا، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، شدت کی گرمی، کبھی اونٹ کی اس طرف ڈھل رہا ہے کبھی اس طرف ڈھل رہا ہے۔ امام حسین نے کچھ کو بھیجا دوڑے دوڑے اس کے اونٹ کو پکڑو کہیں وہ گر نہ جائے، اس کو لے کر آئے۔ جب مولا کے قریب پہنچے تو امام نے اس کے اونٹ کی مہار کو تھاما، کہا یا اخ العرب، اے عرب بھائی نیچے آ، کہیں اونٹ سے گر نہ جائے، آپ پانی پی۔ کہتے ہیں اتنی شدت پیاس تھی اس کے کان کام نہیں کر رہے تھے۔ امام حسین نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، پھر کہا یا اخ العرب، یہ پانی کا مشق لے، پانی پی، کہیں شدت پیاس سے تو مر نہ جائے، شدت گرمی ہے۔ جلدی جلدی سے اس کی زرہ اتاری، کہ اب بھی ہوش میں نہیں تھا شدت پیاس کی وجہ سے۔ عجیب روایت کے جملے ہیں کہ خود آقا حسین آگے بڑھے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، گھٹنے پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے حسین نے اسے پانی پلایا۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں جب ابن زیاد کی دربار میں پوچھا گیا سب سے کہ تو نے کیا ظلم کیا، تو نے کیا ظلم کیا، سب بتایا، کہ ایک شخص نظر آیا، یہ وہی تھا جسے حسین نے پانی پلایا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے، کہ بتا تو نے کیا کیا، کہ امیر میں بہت دیر سے پہنچا، حسین کے بدن پہ کوئی کمر بند لے گیا، کوئی حسین کی زرہ لے گیا، کوئی بدن سے لباس لے گیا، کوئی امامہ لے گیا، کہ جب میں پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا، کہ پھر کیوں کھڑے ہوئے، کوئی ظلم کیا تھا، کہ ہاں، کہ کون سا، کہ میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑی، یہ وہ تھا جسے حسین نے پانی پلایا۔ ایک طرف کمال نور، ایک طرف کمال سیاہی ہے، اتنی سیاہی بھی ہو سکتی ہے اور اتنا نور بھی ہو سکتا ہے کہ جسے پتا ہے یہ میرا قاتل ہے، پانی پلا رہے ہیں۔ فرمایا امیر نگاہ انگوٹھی پہ پڑی، کہ پھر کہا کہ میں نے اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن 3-4 بار کوشش کرنے سے اتری نہیں، کہ پھر تو نے چھوڑ دیا، کہ نہیں امیر، میں نے حسین کی انگلی کو ہی کاٹ دیا۔ یہ جانوروں سے بدتر معاشرہ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ وحشیوں کا معاشرہ۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ حج بھی کرتے تھے، یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، یہ کینسر زدہ معاشرہ اتنا بد ہو گیا کہ جس محمد کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کی انگلی کو کاٹ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہے نبی کے سینے پہ حسین سو رہے ہیں، کہ کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں، کبھی گالوں کو چومتے ہیں، کبھی گلے کو چومتے ہیں، پھر دیکھ
دیکھتے ہیں پھر سینے سے لگاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نواسے کو نارملی پیار کرنا, ایک ہوتا نہیں ایکسٹرا آرڈنری محبت دکھانا. کہ عائشہ کہتے ہیں میں بول اٹھی یا رسول اللہ آپ اس سے کچھ زیادہ پیار کر رہے ہیں, ایسا کیا ہے اس نواسے میں؟ کہ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا, ایک مرتبہ مجھے دیکھا. کہا یہ میرا وہ نواسا ہے جسے امت میری بڑی مظلومیت سے قتل کر دے گی. اور کہا کہ عائشہ جو اس کی زیارت کو جائے گا میں اسے اپنے 4 مقبول حجوں کا ثواب عطا کروں گا. کسی صحابی کا حج نہیں, رسول کا حج. کہا یا رسول اللہ 4 حج؟ کا 9 حج. یہاں تک حدیث آئی, کہا جو اس کی زیارت کرے گا اللہ اسے میرے 99 حجوں کا ثواب عطا کرے گا. آج اس مردہ معاشرے میں خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ یہ سوچ رہے ہو کہ وہ معاشرہ آج سوچ پر پابندی ہے, سوچ پر پابندی ہے کہ اپنی ہسٹری نہ پڑھو, یہ اسٹڈی نہ کرو کہ معاشرہ اس غلاظت میں کیسے پڑا, اس نجاست میں کیسے پڑا, یہ جسم بیمار کیسے ہوا. بھائی بیماری دور کرنی ہے پہلے بیماری تو ڈھونڈو کہ بیماری آئی کہاں سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ تھی مودت کہ یہاں رسول خدا رخصت ہوتے ہیں, بیٹی کو تکلیف دی جاتی ہے, نواسے کے بدن پہ 70 تیر ڈالے جاتے ہیں, حسین کو کربلا کے میدان میں تک و تنہا چھوڑا جاتا ہے. کہا کہ بابا میری شکم میں ایک بچہ ہے, بابا جب سے یہ پیٹ میں آیا ہے مجھے سکون نہیں مل رہا. کہ بیٹی ایسا کیا ہے؟ کہ بابا اندر سے آواز آتی ہے امی انا عطشان, امی انا عطشان, اماں میں پیاسا ہوں, اماں میں بے کفن ہوں. کہا بابا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا بیٹی یہ تیرا حسین ہے جو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا. کہ بابا کوئی نہیں آئے گا مدد کے لیے؟ کہ بیٹی تک و تنہا عیال کے ساتھ جب احوال سنایا تو اس وقت سیدہ نے کہا بابا میرے بیٹے کے لیے کوئی عذابی کرے گا, میرے بیٹے پہ کوئی روئے گا. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ اگر من ارتد عن دینہ, جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا, اللہ کہتا ہے پھر میں ایک ایسی قوم بناؤں گا جن سے میں محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے. کفار کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے, مومنین کے لیے دل نرم رکھیں گے. آج استعمار کے مقابلے میں یہ قوم کھڑی ہے, آج ظلم کے مقابلے میں یہ قوم کھڑی ہے, آج وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں یہ قوم کھڑی ہے. جو اللہ سے محبت کرتی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور اس آیت کے فوراً بعد آئے ولایت ہے, انما ولیکم اللہ والرسول, یہ نظام ولایت میں رہنے والے ہیں. کہ بابا کوئی روئے گا؟ رسول نے فرمایا خدا ایسی قوم بنائے گا جن کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے, جن کے جواں تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے, جن کی بہنیں حسین کی بہنوں پہ روئیں گی. آپ کے لیے رسول نے بشارت دی تھی, فرمایا اس حسین کی زیارت کا ثواب 99 میرے مقبول حجوں کے ثواب کے برابر ہے. پھر وہ جملہ جو میں ہر سال پڑھتا ہوں کہ مولا اگر کوئی غریب آپ کی زیارت کو نہ آ سکے تو وہ کیا کرے, اگر کوئی تنگ دست کربلا نہ جا سکے وہ کیا کرے, یہ مر جائے گا 99 حجوں کا ثواب تو نہیں ملے گا. تو امام حسین اس بوڑھے کے خواب میں آئے, فرمایا میں ہوں کریم جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلائے, میں تجھے کیسے ثواب سے محروم رکھ سکتا ہوں. مولا میں تو کربلا نہیں آ سکتا, بیمار ہوں, پیسے نہیں ہیں, تنگ دست ہوں. کہ آ سکتے ہو تو آؤ, لیکن اگر نہیں آ سکتے تو مجھ حسین کو خلوص کے ساتھ سلام کیا کرو. کہ مولا 90 حجوں کا ثواب ایک سلام سے. کہاں دل متوجہ کرو کربلا کی طرف, ایک نشانی اپنے اندر اگر دیکھو تو سمجھو تجھے ثواب مل گیا. مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے, کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. ہماری جانیں
ہماری اولادیں حسین پہ قربان، جو کربلا میں بھی ہماری فکر میں تھے، جو اتنے ثوابوں اور رزق کے دروازے مومنین کے لیے کھول کر گئے ہیں، چند لمحوں کے لیے دلوں کو رأس الحسین کی طرف لے جائیں۔ جو کربلا گئے ہیں تصور کریں، ایک مومن نے کہا مولانا جب میں کربلا گیا، اب ہر انسان کی تڑپ ہوتی ہے نا، میں امام حسین کے ذریعے کو دیکھوں تو گریہ کروں۔ کراچی میں حسین سنا، کربلا میں حسین دیکھا، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ سالوں سال سنا حسین ابن علی، حسین ابن علی، کربلا کربلا، اب جا رہا ہے کربلا۔ کہتے ہیں مولانا جیسے امام حسین کی زری پہ نگاہ پڑی، گنج شہداء پہ نگاہ پڑی، وہ کیفیت نہیں بنی رونے والی۔ زری کو چوما، حبیب ابن مظاہر کی زری کی زیارت کی، کہا مولانا کیفیت نہیں بنی۔ اندر ہی اندر میں کڑ رہا تھا کہ جناب روتا کیوں نہیں، وہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ خود بخود آنسو آنکھوں سے نکلے۔ کہتا ہے اسی سوچ و وچار میں تھا، حبیب کی زری سے باہر نکلا، سیدھے ہاتھ پر ایک جالی تھی، اندر لال روشنی جل رہی تھی۔ کہتا ہے جیسے کوئی کھینچے مجھے اپنی طرف، جیسے کوئی بلائے مجھے اپنی طرف، جیسے کوئی مجھے صدا دے کے ادھر آ۔ کہتا ہے کھنچتا ہوا اس جالی کی طرف گیا۔ کہتا ہے مولانا مجھے نہیں پتا، نگاہ پڑنی تھی، ایسے رویا جیسے بادل ٹوٹ کے برستے ہیں۔ محسوس کیا کہ جناب اگر 15 منٹ کھڑے رہے تو اٹیک آ جائے گا، وہ کیفیت میری بن گئی۔ میں نے کہا مولا بہت ہوا۔ اتنے میں خادم سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، ایسا کیا ہے اس جگہ میں کہ میرا سینہ پھٹنے کو آ گیا ہے؟ خادم نے کہا یہ ہے رأس الحسین۔ کا کیا مطلب؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں گلا کاٹا گیا تھا۔ وہیں کہا ذرا مڑا، کہ وہ دیکھ وہ ہے خیام حسینی تلے زینبیہ۔ وہاں سے بہن دیکھ رہی تھی، یہاں پہ بھائی کٹ رہا تھا۔ کہ ایسے تیرا دل نہیں تڑپا؟ اب فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے آنسو آ گئے، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ اب چند لمحوں کے لیے دلوں کو، میرا بڑا لگاؤ ہے رسول حسین کے مقام سے، جب بھی کربلا جاتا ہوں اس مقام پہ کافی دیر بیٹھتا ہوں، کیونکہ روایتیں اتنی سنی ہیں کہ بیٹی بھی یہاں آئی تھی، بہن بھی یہاں آئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کلام کیا تھا امام حسین کے کٹے ہوئے گلے نے۔ دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پہ لے جائیں، اور دعا ہے کہ خدا اس سلام کے بدلے ہم سب کو ثواب زیارت حسین عطا کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی حسین کی صدا بلند وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی
میرا سلام ہو زینب کی، میں نے نام لیا مصیبت ابھی نہیں پڑی، یہ نام ہی ایسا ہے رونے کے لیے کافی ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میرے غریب بابا کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا اتنا کیوں بولتے ہیں سلام کریں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، یہ امت ہے، یہ مسلمان تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ باغی ہے، کوئی کہتا تھا یہ اسلام سے نکلا ہوا، ترس گیا تھا میرا بابا، کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ بڑی مظلومیت کے ساتھ گھر تشریف لائے، سیدہ نے کہا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا نبی کی بیٹی آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں علی سلام کرتا ہوں لیکن میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ جنہیں جبرائیل سلام کرے، جنہیں میکائیل سلام کرے، جنہیں آدم و نوح سلام کرے، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ۔ کسی اور مسلمان خاتون کی چادر لٹے وہ بھی مصیبت ہے، لیکن محمد کی نواسیوں کی چادریں لوٹی جائیں، یہ بے ادبی زینب کی نہیں، یہ بے ادبی رسول کی ہے۔ کا کچھ بھی نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربی، میری آل سے محبت کیا کرو۔ میرے امام زمانہ فرماتے ہیں، فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، بیٹیوں والے اس مجمع میں بیٹھے ہو، فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ آج پہلی محرم ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں مصیبت کی ابتدا کہاں سے ہوئے۔ تھوڑی دیر اپنے ذہنوں کو مدینے لے جائیں۔ مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں آگ نہ لگتی، کبھی کربلا میں خیموں کو نہ جلایا جاتا۔
اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑے جاتے، کبھی کربلا میں قاسم کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نہ جاتے۔ بڑی سخت روایت ہے، آج نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں۔ ابن سعد نے کہا جا کے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا۔ یہ ظالم جب گھوڑے دوڑاتا ہے، کہتا ابن سعد جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ واللہ اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتے، کبھی کربلا میں حسین کا بدن پامال ہوتا۔ مصیبت کی ابتدا مدینہ، مصیبت کی انتہا کربلا، بے ادبی کی ابتدا مدینہ، بے ادبی کی انتہا کربلا۔ اگر پسلیاں نہ توڑی جاتی، کربلا میں پسلیاں نہ ٹوٹتے، اگر آگ نہ لگائی جاتی، کبھی زینب کا خیمہ نہ جلایا جاتا۔ واللہ خدا کی قسم ہے، اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی، اگر مدینے میں نبی کی بیٹی کو دربار میں نہ بلایا جاتا، کبھی شرابی کی دربار میں زینب کو نہ کھڑا کیا جاتا۔ ابتدا مدینے میں ہوئے، انتہا کربلا میں ہوئے۔ امام حسن بڑے مظلوم ہیں یہ میرے مولا، زندگی گزر گئی، مسجد جاتے تھے راستے بدلتے تھے، صحابی نے کہا مولا اس گلی سے چلیے، راستہ مسجد کے قریب ہے، کہ زندگی گزر گئی میں اس گلی سے نہیں گزرا، امام ہے حجت خدا ہے، کہ مولا بتائیے ہم بھی اس گلی سے نہ گزریں گے، کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے بند گلی میں میری اماں کو تماچا مارا تھا۔ جس نے غلاف شمشیر سے میری اماں کی کلائیوں پہ ضربت مارے، مولا حسن یہ شیعہ پہ قربان، او زندگی گزر گئے کبھی گلی سے نہیں گزرے، مولا تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئیے، ایک 4 سالہ بچی ہے بابا کے قاتل کو دیکھ رہی ہے، کبھی کوفے کی بازار ہے، کبھی یزید کا دربار ہے، کبھی ظالم نو کے نیزہ کی انیوں سے حسین کو مارتا ہے، کبھی مولا کے ہونٹوں پہ چھڑی مار۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں 8 مقامات، ایک مقام فرماتے ہیں میں کبھی نہیں بھولتا، چند جگہوں پہ امام حسین نے کلام کیا، ایک اس مسیحی کے گھر میں، دوسرا گودی قتل گاہ میں، تیسرا نو کے نیزہ پہ، یہ 4تھی منزل ہے
حسن نے برداشت نہ کیا، حسین نے برداشت نہ کیا، زینب نے ماں کے زخموں کو دیکھنا برداشت نہ کیا، لیکن کربلا میں ایک 4 سالہ بچی ہے، بڑی سخت روایت ہے، معصوم فرماتے نو کے نیزہ پہ کلام کیا، تنور کے اندر کلام کیا، گودی قتل گاہ میں کلام کیا، فرمایا چوتھا مقام یہ تھا جب ظالموں نے حسین کے سر کو نو کے نیزہ سے مارنا شروع کیا، چوتھے امام فرماتے یہ منظر سکینہ دیکھ رہے تھے، یہاں امام حسین نے بولنا شروع کیا، کہا ظالم مارنا ہے مارو، لیکن سکینہ کے سامنے نہ مارو، میری یتیمہ بچی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ان ایام میں مومنین کے جان مال ناموس و عزت کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بہت سارے مومنین بیمار ہیں، ایک مومن ICU میں ہیں، التماس سے دعا کہا، کسی کی بچی کو کینسر ہے، کچھ اسی فرش عذاب پہ بیمار ہیں، خدایا بحق امام زین العابدین، بحق جناب سکینہ ان تمام مومنین کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے مولا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔